کی ضرورت نہیں. حضرت نے یہ کتاب مدینے میں اور جملہ احادیث حضرات مشائخ اور حضرات علماء جو مدینے کے مشہور و معروف تابعین ہیں ان سے حاصل فرمائی. آپ کے اساتذہ کی تعداد 1000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. حضرت امام مالک ان سے حدیثیں لی اور 1,00,000 حدیثیں جمع کر حضرت امام مالک. بعد میں جب اپنا مشورہ ہوا ساتھیوں کا اور دیگر حضرات کا کہ حضرت آپ اس میں انتخاب فرمائیں, اس کے اندر اور تنقید فرما دیں اور اس کی اور تنقید فرما دیجیے, منقع چھانٹ دیجیے, جتنا بھی آٹا چھانا جائے گا چھلنی میں اتنا ہی وہ باریک ہو کر سارا بھوسا نکل جائے گا. لہٰذا جو احادیث ایسی ہیں جو زیادہ قابل استناد نہ ہو یا شرائط کے اعتبار سے ان میں نرمی اور ڈھیل ہو, انہیں چھوڑ کر آپ احادیث صحیحہ کا انتخاب فرمائیں. حضرت نے 1,00,000 میں سے شروع میں 10,000 حدیثوں کا انتخاب کیا. حضرت امام مالک 10,000 حدیثیں مجموعے کے طور پر آپ نے منتخب. بعد میں پھر خیال آیا کہ نہیں, اس میں اور انتخاب منتخب کرتے کرتے چھوٹا سا ایک مجموعہ تیار ہوا جو 1700 حدیث پر مشتمل. 1700 حدیث کہاں 1,00,000, کہاں سے منتخب ہو کر 10,000 اور پھر 10,000 میں چھانٹ کر اتنا زیادہ مکھن نکالا ہوگا روایات کا. حضرت امام مالک نے اپنا مجموعہ 1700 روایات پر مشتمل تیار فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجموعے کو تقریباً اپنے مشائخ بڑے بڑے کبار تابعین کے سامنے تقریباً 70 استادوں کے سامنے پیش کیا. ہر ایک کو دکھایا تاکہ اس پر نظر ثانی اور اس کا اچھی طریقے سے معائنہ فرمائیں. 70 استادوں نے معائنہ کر کے اتفاق کیا کہ انه اصح الکتب بعد کتاب اللہ فیقال له موطا. موطا یہ آگے موطا توطیہ سے, توطیہ کے معنی اتفاق کے ہیں. اتفق علیہ 70 من العلماء المدینہ, مدینے کے 70 علماء نے اس پر اتفاق کیا. اندازہ لگائیے یہ کتاب بڑی کتنی قیمتی ہوگی. حضرت امام مالک سے حاصل کرنے والے اس موطا کو باقاعدہ منقول و نقل کرنے پڑھنے والے سننے والے تو لاکھوں ہوں گے نہیں, حضرت سے اس کتاب کو اول سے اخیر تک نقل کرنے والوں کی تعداد 1,000 بتائی. وہ 1,000 نسخے ہوں گے حضرت کے زمانے میں موطا. پھر ان نسخوں کو چھانٹا گیا اور ان نسخوں کو ذرا اور مہذب منقع کیا گیا جو دنیا میں پھیلائی جا سکتے ہوں. تو 1,000 میں سے 30 نسخے ایسے تھے حضرت امام مالک کی موطا کے جو باقاعدہ پورے عالم میں پھیلے. 30 نسخے حضرت کے موطا کے عام مطلب پورے علاقوں کے اندر. ان تمام 30 نسخوں میں 2 نسخے مشہور ہیں. ان 30 نسخوں میں سے مجموعہ کتاب کا جو مجموعہ جو نسخہ نقل تیار ہوا ان 30 میں سے 2 بہت معروف و مشہور. ایک وہ جس کو آپ موطا امام مالک کہتے ہیں, حضرت کے شاگرد رشید لاڈلے حضرت یحییٰ ابن یحییٰ المصمودی, ابو محمد الکنیہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ المصمودی اندلس کے رہنے والے ہیں. انہوں نے حضرت کے پاس رہ کر حضرت کا یہ مجموعہ تصور نہیں کیا, انہوں نے تیار کیا. نہ جانے اللہ نے کون سی اخلاص کی دولت ان کو دی کہ ان 30 میں سے حضرت کا حضرت یحییٰ ابن یحییٰ ابو محمد یحییٰ ابن یحییٰ الاندلسی کا نسخہ مشہور ہوا. چنانچہ جب کبھی موطا امام مالک کا لفظ بولا جائے گا انہی کا نسخہ مراد. 30 نسخوں میں سے انہی کے نسخے کو لوگ معتمد والمعتبر بین الکتب متضادی جسے کہتے ہیں مشہور. جب بھی ذہن منتقل ہو لفظ موطا امام مالک سے تو حضرت کی موطا کی طرف منتقل ہوتا ہے. دوسرا نسخہ یہ حضرت امام محمد نے براہ راست امام مالک سے نقل کیا ہے. اس کو موطا امام محمد نہ کہنا چاہیے, امام مالک کہنا چاہیے جیسے وہ, مگر موطا امام محمد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نے امام مالک سے یہ تمام احادیث سن کر ان کو جیسے جمع کیا, اس نے اضافہ کر دیا کچھ احادیث کا جو انہوں نے اپنے شیخ امام ابو حنیفہ سے, امام ابو یوسف سے, ان کو بھی اس کے اندر لے لیا. چنانچہ امام محمد کی اس موطا میں تقریباً 1100 احادیث بیان کی گئی ہیں, جن میں سے 170 احادیث امام مالک کی نہیں ہے
بلکہ امام ابو حنیفہ اور اپنے شیخ امام ابو یوسف سے انہوں نے سنی ہے اور یہاں بیان کی ہے. اس لیے اس تغیر اور اضافے کی وجہ سے اس کتاب کا نام بدل دیا گیا. بجائے مالک کے کیا کہنے لگے موطا امام محمد، ورنہ یہ اور موطا امام مالک ایک. حضرت امام مالک کا جو موطا یحییٰ ابن یحییٰ المصمودی سے منقول ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کسی اور چیز کا اضافہ، کیونکہ وہ خود فقہی اعتبار سے مالک ہیں. حضرت امام مالک ہی کے مسائل، انہی کے استنباطات، انہی کے استدلالات پر وہ اعتماد کرتے، انہی کو نقل کرتے، انہی کو انہوں نے جمع کیا ہے. تو گویا وہ کتاب اور وہ نسخہ علی فقہ مالک ہے. بخلاف اس کے حضرت نے امام مالک سے حدیثیں تو لی، لیکن اپنے مذہب کے خلاف جو حدیث ملی اس کا جواب بھی اس کتاب میں دیا. اس معنی سے یہ گویا ان کی تصنیف ہو گئی. حضرت امام محمد رحمہ اللہ، حضرت امام محمد ابن الحسن ابن الفرقد الشیبانی حضرت کا نام نامی ہے. حضرت امام شافعی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نحن نعدوه من الملائکہ، نحن نعدوه من الملائکہ. اس کے بعد کسی سند کی ضرورت نہیں. امام شافعی ہے، میں آپ یا کوئی مصنف اور مؤلف نہیں کہہ رہا. حضرت امام شافعی حضرت امام محمد کے خاص شاگرد ہیں. حضرت کے بارے میں کچھ مناقب کی ضرورت نہیں، بس اتنا سن لو کہ انما نعدوه من الملائکہ. ہم حضرت کو فرشتوں میں سمجھتے ہیں. جتنے کمالات ہو سکتے ہیں حضرت سب کا مجموعہ ہے. حضرت نے یہ کتاب حضرت امام مالک سے 3 سال میں حاصل کی. 3 سال. بخلاف حضرت امام ابو محمد یحییٰ ابن یحییٰ المصمودی جو حضرت امام مالک کے مشہور شاگرد معروف ہوئے ہیں، انہوں نے بھی حضرت سے وہ کتاب لی، مگر ان کا قیام تقریباً 1 سال. حضرت کی زندگی کا آخری تجہیز و تدفین و تدفین میں وہ شریک ہوئے، وہ حضرت کے آخری سال میں پہنچے. اس لیے علماء حضرت امام محمد کے اس موطا کو یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کے مجموعے پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کا سماع 1 سال ہے، حضرت کا سماع 3 سال ہے. حدیث کے سماع میں جتنا وقت زیادہ بڑھے گا حدیث کا اعتماد اتنا ہی بڑھ جائے گا. اس وجہ سے لوگوں نے حضرت امام محمد کے اس موطا کو اس بنا پر کہ حضرت نے 3 سال بیٹھ کر اس کتاب کو مجموعہ مرتب فرمایا ہے، اس لیے اس کو لوگ ترجیح دیتے. حضرت امام مالک اپنے موطا یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی امام مالک سے جو نقل کر رہے ہیں وہ عام مثلا حضرت کی احادیث بھی نقل کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہے احادیث نقل کرنے کے بجائے حضرت امام مالک سے استنباطات نقل کرتے ہیں. باب نقل کریں گے، حدیث کوئی بیان نہیں کریں گے، صرف ان کا استنباط، اجتہاد، ان کا فقہ، ان کا جزیہ وہ نقل کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ امام ابو محمد یحییٰ ابن یحییٰ المصمودی کا جو موطا ہے تمام ابواب اس میں حدیث پر مشتمل نہیں ہے، بہت سے ابواب جزیات. بخلاف امام محمد کے اس کتاب کا کوئی باب حدیث سے خالی. مالک رحمہ کو وہاں سے لے لیا، ورنہ امام ابو حنیفہ سے لے لیا، ورنہ امام یوسف سے لے کر ہر کتاب کو باقاعدہ مبرہن بالحدیث فرمایا. اس معنی پر موطا امام محمد کو ترجیح دی علماء نے، اس کا کوئی باب حدیث سے خالی. ہاں حضرت ہمیشہ احادیث بیان کر کے حنفی مذہب کو ترجیح دی. اس معنی پر یہ کتاب حضرت امام مالک کی طرف منسوب ہونے کے بجائے حضرت امام محمد کی طرف منسوب